بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین وعلى کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، شریعت اور طریقت کی بات ہو رہی تھی کہ اصل میں ہر انسان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ شریعت پر عمل کرے، اپنے ہر شعبہ زندگی میں قرآن و سنت کے احکام پر عمل کرے، اور جن چیزوں سے روکنے کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس سے رکے. یہ شریعت ہے. اور جیسا کہ پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا، شریعت کے 5 شعبے ہیں. عقائد، نمبر 1 عقائد، عقیدے درست ہونے چاہیے. دوسرے عبادات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے کچھ طریقے ہم سب کے لیے مقرر فرمائے ہیں، جس میں نماز آ جاتی ہے، روزہ آ جاتا ہے، حج آ جاتا ہے، زکوٰۃ آ جاتی ہے. اس کے احکام ہیں شریعت میں. اور پھر معاملات ہیں، جیسے نکاح طلاق کے معاملات ہیں، خرید و فروخت کے تجارت کے معاملات ہیں، ملازمت کے معاملات ہیں، وغیرہ وغیرہ. چوتھے معاشرت، دوسرے انسانوں کے ساتھ آدمی کس طرح زندگی گزارے، ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ رکھے، اس کی تعلیمات ہیں شریعت. اور 5ویں اخلاق، کہ انسان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. شریعت ان 5 شعبوں میں ہمیں کچھ احکام دیتی ہے. ان احکام پر عمل کرنے کی ایک تو ظاہری شکل ہے، وہ شریعت بتاتی ہے، فقہ بتاتا ہے. مثلا نماز ہے، مثال کے طور پر. عبادات، میں نے پچھلے مرتبہ عقائد کی بات کی تھی، تو اس مرتبہ عبادات کو ذرا دیکھیں کہ عبادات میں مثلا نماز ہے تو فقہ، علم فقہ جس کو کہتے ہیں، وہ یہ بتاتا ہے نماز کو ظاہری طور پر کس طرح پڑھا جائے. نماز میں کتنے فرائض ہوتے ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے مستحب ہیں. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہاتھ کہاں تک اٹھائیں، کس طرح اٹھائیں، باندھیں تو کس طرح باندھیں. قرآن کریم کی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھنی ہے، وہ کتنا پڑھنا فرض ہے، کتنا سنت ہے. رکوع میں جب جائیں تو رکوع کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہونی چاہیے. پوری طرح کمر کو جھکا دینا چاہیے یہاں تک کہ وہ سیدھی ہو جائے. کھڑا ہو جائے تو مردوں کے لیے بات کر رہا ہوں، ورنہ عورتوں کے لیے رکوع کے اندر تھوڑا سا اٹھا ہوا ہونا بہتر ہے. اور سجدے میں جائیں تو کس طرح جائیں، ہاتھ کہاں رکھیں، پیشانی کہاں رکھیں. یہ ساری تفصیل بتاتا ہے علم فقہ. وہ یہ کہتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے جو شخص یہ کام کر لے گا تو ہم اس کو فتویٰ دیں گے کہ نماز صحیح ہو گئی. اگر ان احکام پر عمل کر لیا تو نماز صحیح ہو گئی. یہ کون بتائے گا؟ یہ فقہ، علم فقہ بتائے گا کہ نماز صحیح ہو گئی. اگر کسی نے مثلا نماز پڑھتے ہوئے 4 رکعت کی نماز تھی، 2 رکعت پر بیٹھا نہیں، کھڑا ہو گیا تو سجدہ صاحب لازم ہوگا. یہ بات علم فقہ بتائے گا. سجدہ صاحب کس طرح کرنا ہے اس کا طریقہ بھی وہ بتائے گا. لیکن یہ ساری نماز کی جو ظاہری کیفیات ہیں، ظاہری حالات ہیں، علم فقہ وہ بتا رہے ہیں. لیکن ایک اس وہ روح کیا ہے، اس کے بغیر نماز جو ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں. وہ روح کیا ہے؟ 2 باتیں ہر عبادت میں. ایک اخلاص، دوسرے خشوع. تو یہ بتاتا ہے تصوف، طریقت بتاتی ہے کہ اخلاص کیسے حاصل ہوگا، کب اخلاص میں کمی آ جائے گی، اس کمی کو کیسے دور کیا جائے گا. اسی طرح خشوع کتنا ضروری ہے اور کس طرح اس کو حاصل کیا جائے، اور اس کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جائے. یہ طریقت بتاتی ہے.
تو جیسے میں اس دن کہہ رہا تھا کہ شریعت ہی ہے طریقت، لیکن شریعت جو ہے وہ صرف ظاہر کے احکام پر عمل کرتی ہے. جس شخص کو آپ نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر کہیں گے یہ نمازی ہے، اور کسی مفتی کے سامنے جائے گا بھئی میں نے اس طرح نماز پڑھی تھی، وہ کہے گا ٹھیک پڑھی. لیکن اب اگر اس کے اندر جو روح ہے اخلاص کی کہ نماز خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، کوئی اور اس کے پیچھے مقصد نہیں ہے، یہ اخلاص کے بغیر نماز اللہ کے ہاں بیکار ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. لیکن یہاں سمجھ گئے نا کہ اعمال کیا ہیں کیا نہیں ہے، یہ تو فقہ ہی بتائے گا. کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نے غلط طریقے سے نماز پڑھ لی لیکن میری نیت صحیح تھی، تو نیت صحیح ہونے سے وہ غلط نماز صحیح نہیں ہوگی. اگر اس نے وہ آداب جو بتائے گئے ہیں نماز کے اور جن کو فرائض قرار دیا گیا ہے، شرائط قرار دیا گیا ہے، اس میں کمی کر دی، اور جب اس سے کہا گیا کہ بھئی یہ تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، اس کو درست کر لو، نماز کو اس طرح پڑھا کرو، کہتا ہے جی جاؤ انما الاعمال بالنیات. وہ تو اعمال کا دار و مدار اور نیت پر ہے، نیت ہماری صحیح تھی. تو نیت صحیح اس وقت ہوگی جب اعمال ہوں گے. انما الاعمال، اعمال جو ہے ان کا دار و مدار نیت پر ہے. اعمال کون سے شریعت میں معتبر ہیں کون سے نہیں ہیں یہ فقہ بتائے گا آپ کو. یہ فقہ بتائے گا کہ آپ کے وہ اعمال معتبر ہیں کہ نہیں ہیں. سارے عبادات میں یہی صورتحال ہے. روزہ ہے، جب وہ فقہ کے مطابق درست ہوگا تو پھر نیت آئے گی. فقہ کے مطابق اگر درست نہیں تو پھر نیت کا کوئی اعتبار نہیں. کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں سحری کے بعد 2 منٹ تک کھاتا رہا، سمجھے، اور پوری اخلاص کے ساتھ میں نے روزہ رکھا ہے، پورے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے، صرف اور کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن 2 منٹ کھا لیا، کیا ہے 2 منٹ؟ ارے بھائی 2 منٹ کھانے سے روزہ نہیں ہوتا. اوکے چھوڑو جی یہ مولویوں کی باتیں، میں تو نیت ٹھیک کی تھی، نیت صحیح کی تھی. تو نیت بھی کب کام کرتی ہے؟ جب فقہ کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے. جب فقہ کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے تو پھر تصوف کہے گا کہ اخلاص ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اعمال کو شریعت کے مطابق انجام نہ دیا تو پھر وہ عمل ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. فقہ کے مطابق اگر نہ کیا. میرے والد ماجد قدس سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت حج کو تشریف لے گئے. جب حج کو تشریف لے گئے تو مینا میں ایک مشہور عالم کیسے سے مشہور تھے اور ساتھ ہی لیڈر بھی تھے، وہ ملنے کے لیے آئے. تو ایسی بات چیت میں لوگ پوچھتے ہیں بھئی آپ نے رمی کر لی نہیں کر لی، کنکر مار دی؟ تو پوچھ لیا کسی نے کہ حضرت آپ نے رمی کر لی، آپ نے یعنی کنکر مار دیے وہ جمرات پہ؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں، میں نے تو وکیل بنا دیا تھا اپنا کسی کو، اس نے جا کے میری طرف سے مار دیا پتھر. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی خود چل کر جا سکتا ہو اس کے لیے کسی کو دوسرے کو وکیل بنانا جائز نہیں ہوتا. عبادت آدمی خود کرتا ہے، کسی کے کوئی کہتے تو میری طرف سے نماز پڑھ لے تو وہ نماز نہیں ہوگی نا، کیونکہ فرض اس پر ہے نہ کہ اس پر. تو اس کا قاعدہ فقہ نے بتایا ہے. کیا بتایا ہے کہ بھئی اگر تم چلنے سے معذور ہو، اتنے بیمار ہو کہ تم جمرات تک جا نہیں سکتے تو بے شک اپنا نمائندہ کسی کو دے دو، اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے تمہیں. لیکن اچھا خاصا بلا چنگا صحت مند چلنے پھرنے والا وہ یہ کہے جی میں نے کسی کو وکیل بنا دیا، اس سے جا کر اس نے مار دی، وہ میری طرف سے ہو گئی. تو چونکہ حضرت والد صاحب مفتی تھے تو ان کو مسئلہ بتانا ضروری تھا. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا بھائی اس طرح تو رمی نہیں ہوتی، یہ تو خود ہی جا کے کرنی ہوتی ہے. تو اس پر وہ بول پڑے جی انما الاعمال بالنیات، اعمال تو نیتوں سے ہوتے ہیں. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ پھر تو آپ یہیں بیٹھ کے نیت کر لیتے کہ میں نے جمرات کی رمی کر لی. تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو
لوگوں میں پھیلا ہوا ہے کہ اگر ان کو بتایا جائے کہ بھئی آپ کی نماز میں فلاں خرابی ہے، اس کو درست کر لو، تو وہ فوراً جھٹ انما الاعمال بالنیات پڑھ کے سنا دیتے ہیں. تو لیکن یاد رکھو کہ نیتوں کا جو ذکر کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اعمال کے بارے میں کیا ہے. اعمال کون سے معتبر ہیں کون سے نہیں ہیں یہ فقہ بتاتی ہے. لہذا وہاں پر پہلے فقہ کے اعتبار سے درست ہو عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن اس کے بعد پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ بھئی تم نے یہ کس نیت سے پڑھی تھی، وہ اللہ کے لیے پڑھی تھی یا دکھاوے کے لیے پڑھی تھی. تو نماز کے اندر بھی اللہ بچائے ایسے مسابس پیدا ہوتے ہیں. الحمدللہ کسی مسلمان سے یہ بات تو بہت بعید لگتی ہے کہ وہ نماز صرف دکھاوے کے لیے پڑھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود نہ ہو. لیکن بعض اوقات ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جہاں شیطان آ کر انسان کی نیت میں فطور پیدا کر دیتا ہے. مثلا آدمی وہ نماز پڑھ رہا ہے اپنے معمول کے مطابق، کچھ لوگ ایسے آ گئے سامنے کہ ایک دم سے دل نے چاہا کہ ذرا اطمینان سے پڑھو نماز، جو عام معمول سے ہٹ کر ہے. عام معمول سے جلدی پڑھنے کا معمول ہے، لمبی صورتیں پڑھتے نہیں، اور رکوع میں سجدے میں جو جتنا رکوع اور جتنا سجدہ کرتے ہیں اتنا رکوع سجدہ معمول ہے ایک. اب کچھ لوگ آ گئے اور وہاں پر یہ کہا کہ جی دیکھو یہ لوگ آ گئے تو برا لگے گا اگر میں اسی طرح نماز پڑھوں جیسے پڑھتا ہوں. لہذا اپنے رکوع میں، اپنے سجدے میں، اپنے قیام میں، اپنے قرات میں اس نے کچھ بہتری پیدا کی. شروع تو کیا تھا اللہ ہی کے لیے، لیکن یہاں جو بہتری پیدا کر رہا ہے وہ کس کے لیے؟ وہ مخلوق کے لیے. تو یہ بیچ میں آ کر شیطان اس قسم کے وسوسے ڈالتا ہے جس سے عبادت کو خراب کرتا ہے، اخلاص کے منافی کوئی بات دل میں ڈال دیتا ہے. یہاں تصوف آتا ہے. اب آدمی اگر دیکھے تو دو آدمی اپنے معمول سے زیادہ، مثلا اس نے رکوع میں زیادہ دیر ٹھہرا، سجدے میں زیادہ دیر ٹھہرا، تو بظاہر تو اچھا ہی ہوا نا، ٹھیک ہی ہوا کہ پہلے رکوع میں زیادہ ٹھہرا، سجدے میں زیادہ ٹھہرا، اس کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر تسبیحات زیادہ کی، اس نے عبادت میں وقت زیادہ لگا. تو فقہ تو کہے گا کہ ٹھیک کیا تو نے، مطلب ہے کہ تیری نماز درست ہو گئی. مفتی سے پوچھو تو کہے گا نماز درست ہو گئی ظاہر کو دیکھ کر. لیکن جو طریقت ہے وہ بتائے گی کہ اتنا حصہ تیرا گڑبڑ ہو گیا، اتنا حصہ تمہارا گڑبڑ ہو گیا، اس لیے کہ یہاں پر جو مقصود جو تم نے اس کو زیادہ بہتر بنا کر پڑھا، تو یہ زیادہ بہتر بنا کر پڑھنا مخلوق کے لیے تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا. تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے طریقت کی کہ اخلاص پیدا ہو، وہ اخلاص کامل ہو کہ اول سے لے کر آخر تک. اور یہ فکر کہ میں یہ کہیں کام ریاکاری کی طرف نہیں کر رہا، یہ فکر پیدا ہوتی ہے تصوف سے اور بزرگوں کی صحبت سے، ورنہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا میں نے کیا کر لیا. ہمارے جو آپ سب حضرات جانتے ہیں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، یہ میں ہمارے حکیم امت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ہمارے دادا کے بھی استاد ہیں اور بڑے اعلیٰ پائے کے بزرگ ہیں. تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں کانپور میں ایک مدرسے میں مدرس تھے شروع میں. اچھا، کانپور میں کچھ اہل بدعت کا ذرا زور تھا، اور ان میں بھی بعض حضرات ایسے تھے کہ جو اپنے منطق اور فلسفے کے علم پر بڑا ناز رکھتے تھے کہ ہمیں منطق بہت آتی ہے، فلسفہ بہت آتا ہے. اور دارالعلوم دیوبند میں چونکہ زیادہ زور جو ہے وہ اسلامی علوم پر ہوتا تھا، تفسیر، حدیث، فقہ، اس پر. تو دارالعلوم دیوبند کے علماء کو یہ کہتے تھے کہ ان کو تو معقولات آتے ہی نہیں، ان کو منطق نہیں آتی، ان کو فلسفہ نہیں آتا یا کم آتا ہے.
تو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ وہ کانپوری میں تھے، وہاں ان لوگوں کے درمیان تھے. تو حضرت کو یہ خیال آیا کہ ایک مرتبہ میں ایک ایسا اجتماع کروں جس میں ان حضرات کو بھی بلاؤں جو معقولات کے اپنے آپ کو امام سمجھتے ہیں، اور حضرت شیخ الہند کو بھی بلاؤں، حضرت شیخ الہند کا بیان کرواؤں. تو شیخ الہند کے بیان میں عموماً منطق فلسفے کی بھی بات، علم کلام کی بات بھی ہوتی تھی. تو ان کو پتہ لگا کہ علماء دیوبند کیا ہوتے ہیں. تو حضرت آ گئے اور بیان شروع ہو گیا. جب بیان شروع ہوا تو حضرت شیخ الہند نے اپنا معمول کے مطابق، اپنے عادت کے مطابق دینی اصلاحی بیان شروع کیا. اتفاق سے بیچ میں کچھ بحثیں عقلی نوعیت کی بھی آ گئیں. اس وقت تک وہ حضرات نہیں آئے تھے کہ جن کو سنوانا مقصود تھا. تو حضرت پہلو بدل رہے تھے کہ کسی طرح وہ آ جائے حضرت، یہاں تک کہ وہ آ گئے. جب آ گئے حضرت شیخ الہند کو پہچانتے بھی تھے اور بات ہونے لگی تھی عقلی نوعیت کی. تو ابھی کچھ کلمات کہے ہی تھے کہ حضرت نے فوراً آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کر بیٹھ گئے. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بڑے پریشان ہوئے کہ جو وقت تھا ان لوگوں کے سامنے بات کرنے کا وہ گزر گیا. تو حضرت نے فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت اب تو وقت آیا تھا بات کرنے کا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہی خیال میرے دل میں بھی آ گیا تھا، یہی خیال میرے دل میں بھی آ گیا تھا کہ اب موقع ہے کہ اپنے علم کا اظہار کیا جائے ان لوگوں کے سامنے. تو پھر اب وہ بیان کرنا فضول ہوتا کیونکہ پھر وہ خالص ریاکاری ہوتی، اس لیے میں نے بیان ختم کر دیا. کیونکہ پہلے جو کچھ تھا وہ اللہ کے لیے ہو رہا تھا، اب اس مخلوق کے لیے ہوتا، لہذا میں نے بند کر دیا. تو یہ ہے فرق طریقت کا کہ طریقت سے گزر کر جب بندہ پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ کانٹا لگا دیتے ہیں، جس کانٹے کے ذریعے وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میرا عمل جو ہے وہ آیا اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ چیز جو ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ اہل طریقت سے آتی ہے. اب انہوں نے بھی کچھ رگڑے کھائے تھے اپنے کسی شیخ کے ساتھ رہ کر اور تربیت لی تھی، تزکیہ کروایا تھا. تو یہ ذہن میں یہ بات وقت پر آ گئی. اگر مجھ جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہتا جی یہ تو بہترین موقع ہے اپنے علم کے اظہار کرنے کا اور اپنے علوم کا مظاہرہ کرنے کا. ان کے سامنے یہ کیا حقیقت رکھتے ہیں، یہ جو بیٹھے ہیں سامنے، یہ ہمارے مقابلے میں کیا کریں گے. تو جہاں یہ بات آ جائے تو وہ اخلاص کے خلاف ہے. یہ اخلاص پیدا ہوتا ہے طریقت سے. طریقت کا مطلب یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ کچھ وقت گزار کر اللہ تعالیٰ دل میں یہ احساس پیدا فرماتے ہیں. تو یہ بات ظاہری عبادات کا جو ظاہر ہے وہ فقہ بتاتا ہے، اور اس کی جو روح ہے، اور وہ بھی کہیں شریعت کے سے الگ تو نہیں ہے. قرآن نے جگہ جگہ کہا مخلصین لہ الدین. آدمی اسی وقت اس کا ایمان معتبر ہے جبکہ اس نے ایمان اخلاص کے ساتھ حاصل کیا ہو. عبادتیں بھی اسی وقت معتبر ہیں جبکہ وہ اخلاص کے ساتھ کی جا رہی ہوں. تو اس اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو اپنے نفس کو مٹانا پڑتا ہے. اب دیکھو آپ اندازہ کرو کہ وہ جلسہ جمع ہوا ہے، اسی کام کے لیے بلائے گئے ہیں بیان کرنے کے لیے، شاگرد موجود ہیں اور حاضرین انتظار میں ہیں، لیکن چونکہ کانٹا لگا ہوا ہے اس کانٹے نے کہہ دیا بس اب تک تو بات ٹھیک ہو رہی تھی، اللہ کے لیے ہو رہی تھی، اب اس کا رخ بدل گیا، لہذا کوئی فائدہ نہیں. چاہے مجمع اچھا سمجھے برا سمجھے، یہ سمجھے کہ یہ باعث جو عجیب قسم کا ہے کہ اس نے جا کے بیچ میں ہی لیکن توڑ دیا. تو یہ چیز جو یہ کانٹا پیدا ہوا یہ کیسے ہوا؟ یہ طریقت کے ذریعے ہوا، وہ کسی اللہ والے کی صحبت کے نتیجے میں ہوا. تو اس لیے
शरीयत और तरीकत इस तरह साथ चलती हैं कि शरीयत पर अमल करने का तरीका बताती है तरीकत, शरीयत पर कैसे अमल करो। लिहाजा जो ये कहते हैं कि भाई तरीकत और चीज है, शरीयत और चीज है, अरे कुछ भी अलग नहीं है, सब मिलकर शरीयत है। और ये कहना कि भाई शरीयत के अंदर कुछ और अहकाम है और तरीकत में कुछ और अहकाम है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसलिए जरा समझ लेना चाहिए। यह असल में आजकल बदनाम कर दिया तरीकत को और तसव्वुफ को जाहिल किस्म के पीरों ने, कि जिसमें उन्होंने नाम रख लिया तसव्वुफ का कि बस कुछ जिक्र बता दिया कि जिक्र करो, कुछ शगल बता दिया शगल करो, और इसी को अपना मंजिल मकसूद करार दे लिया। लेकिन जो अंदर बातिनी बीमारियां हैं, किब्र की, तकब्बुर की, उजुब की, हसद की, ये सारी बीमारियां मौजूद हैं और फिर जिक्र कर रहा है बंदा, तो वो जिक्र फायदेमंद नहीं होता। लिहाजा असल मकसूद है अंदरूनी बीमारियों को दूर करना। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि इबादत में सबसे पहली चीज जिसके बगैर इबादत बेरूह है वो इखलास है। अच्छा, नमाज के अंदर तो ये बात है, ठीक है ना। नमाज के अंदर जैसे मैंने अर्ज किया कि आम मुसलमान जो है अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में उसकी नीयत दिखावे की नहीं होती, वो अल्लाह ही के लिए पढ़ रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शैतान बीच में कुछ वसवसे डाल देता है तो उससे बाज़ औक़ात आदमी पटड़ी से उतर जाता है। उसको उसका इलाज अहले तसव्वुफ बताते हैं, अहले तरीकत बताते हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ इबादतें ऐसी हैं कि जिनमें बाज़ औक़ात शुरू ही से शैतान जो है वो शुरू ही से खराब कर देते हैं। वो क्या है? मसलन सदका करना, लोगों पर खर्च करना, रिफाही कामों में पैसे लगाना। अब यहां ऐसे माहौल पैदा हो जाते हैं कि जिसमें आदमी का दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन वो सिर्फ शर्मा शर्मी लोगों के तानों से बचने के लिए या लोगों को अपनी सखावत का मुजाहरा करने के लिए पैसे देता है। देखो, ये जो दावतें होती हैं, तकरीबात होती हैं शादी ब्याह की या कोई और तकरीब होती है, तो अब उसमें ये एक रवाज पड़ा हुआ है कि भाई कोई हदिया लेके जाएंगे जरूर, अगर नहीं लेके गए तो नाक कट जाएगी। हदिया देना बहुत ही मुस्तहब काम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरगीब दी है, तहादौ तहाब्बु, एक दूसरे को हदिया दिया करो, आपस में मोहब्बतें बढ़ेंगी। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और बकौल हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के, हदिये की जो आमदनी है वो सारी आमदनियों में सबसे ज्यादा बरकत वाली है। कहते हैं जितने आमदनी खुद आदमी कमाता है उससे ज्यादा बरकत उसमें है जो कोई मुसलमान मोहब्बत से कोई हदिया दे। इसीलिए हजरत हाजी साहब के यहां मामूल यह था कि अगर कोई शख्स हदिया लेकर आता तो अगर हजरत का कुछ खाने पीने का मामूल ज्यादा नहीं था, रगबत भी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन जो चीज लेकर आया चाहे पसंद है या नापसंद है और दिल चाह रहा है नहीं चाह रहा है, थोड़ी सी जरूर खा लेते थे उसमें से, कि भाई एक मुसलमान मोहब्बत से हदिया लेकर आया है तो मैं इसकी बरकत हासिल कर लूं। तो बड़ी बरकत की चीज है, बशर्ते के बवजह मोहब्बत हो, मोहब्बत की वजह से हो, तो हदिया काबिल कबूल है और बड़ी सवाब का काम है एक मुसलमान को हदिया देना मोहब्बत से। उसमें सिर्फ यह नहीं कि बड़े बड़ों को दे देना, बल्कि अपने बराबर के लोगों को, अपने छोटों को हदिया देना, यह भी बड़ी बरकत की चीज है, बड़ा सवाब है इसमें, तो बड़े सवाब का काम है। लेकिन अगर ये नियत है कि भाई मेरी तो नाक कट जाएगी अगर मैंने ऐसा हदिया दिया तो, या ना दिया तो, शादी हो रही है किसी अजीज की, किसी रिश्तेदार की, किसी की, भाई अगर तुम्हारे दिल में वाकई उससे मोहब्बत है और उसको दिल चाहता है उसको देने का, सुभान अल्लाह, जरूर दो। लेकिन दिल तो अंदर से चाह नहीं रहा, लेकिन चूंकि रस्म पड़ी हुई है
اور رسم پورا نہیں کریں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی معاشرے کے اندر کہ اس کو اتنا بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اسے اس کی شادی پہ کچھ، اور بعض جگہ تو فہرستیں بنائی جاتی وہ عدلے بدلے کی کہ اس نے فلاں نے اتنا دیا تھا لہذا ہم جب دیں تو ہم بھی کم از کم اتنا دیں، اللہ بچائے۔ تو اچھا خاصا ثواب کا کام اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے گناہ بن گیا۔ قرآن کریم نے بالکل ابتدائی آیات جو نازل ہوئی ہے قرآن کریم کی تو اس میں فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان اس نیت سے نہ کرو کہ اس کے جواب میں تو، لیکن یہاں اب اخلاص کی ضرورت سامنے آتی ہے۔ دل چاہ رہا ہے دو، بڑھ چڑھ کے دو، بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں دل نہیں چاہ رہا اندر سے اور صرف رسم کی خاطر دے رہے ہو تو وہاں ریا آ گئی، وہاں دکھاوا آ گیا، تو وہاں صدق یہ اس میں یہ بات ہو جاتی ہے کہ آدمی دے رہا ہے اور اندر سے دل محسوس رہا ہے کہ یار پیسے خام کا چلے گئے، اور حقیقت میں دینے کا مقصد نہیں تھا لیکن زبردستی دے رہا ہے معاشرے کے جبر کی وجہ سے، تو اخلاص ختم ہو گیا، فائدہ کوئی نہیں رہا، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یہ مخلوق کے لیے دیا، یہ مخلوق کے لیے دیا گیا، اللہ کے لیے نہیں دیا گیا۔ اسی طرح صدقات، اب آج کل ایک روایت پڑی ہوئی ہے خاص طور مغربی ملکوں میں تو بہت زیادہ ہے، ہمارے یہاں الحمدللہ اتنی نہیں ہے، کہ کہتے ہیں فنڈ ریزنگ ڈنر ہوتا ہے، کسی اچھے کام کے لیے مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور یا کوئی ہسپتال بننا ہے یا کوئی فلاحی کام ہونا ہے، تو اس میں کیا کرتے ہیں لوگوں کو ڈنر پر بلاتے ہیں رات کے کھانے پر، اور وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں مقصد کے لیے پیسے جمع کرو، مجمع عام میں اعلان ہوتا ہے، ہر ایک آدمی بڑھ چڑھ کر دے، ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے رہو اس طرح چندہ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ اس میں لوگ شرما شرم ایک طرح سے ان کے اوپر دباؤ ہوتا ہے، اچھا خاصا سیٹ آدمی ہے اور بیٹھا ہے اور دیتا نہیں، تو یہ اس کی سوچتا ہے اگر میں نہیں دوں گا تو ساری پبلک بیٹھی ہے، یہ سارا عوام ہے، یہ کیا سوچیں گے کہ اتنا مالدار آدمی ہے اور اس کو اتنی توفیق نہیں ہو رہی کہ دے، تو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا اندر سے، لیکن اس ماحول کے جبر کی وجہ سے، ماحول کی زبردستی کی وجہ سے وہ دے دیتا ہے۔ تو اور حدیث پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسی، کسی بھی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خوش دلی نہ ہو۔ اجازت کا لفظ نہیں بولا، صرف اجازت نہیں بلکہ خوش دلی، خوش دلی سے دے رہا ہو تو بے شک بہت اچھی بات ہے، اور ماحول کے جبر کی وجہ سے دے رہا ہے تو وہ خوش دلی نہیں ہے، وہ تو اخلاص نہیں ہے اس میں، اور اخلاص کے بغیر لاکھوں کروڑوں خرچ کر دو اللہ کے ہاں ایک حبہ اس کی قیمت نہیں، اور اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ دے دو، وہ 1 روپیہ پتہ نہیں تمہیں کہاں لے جائے گا، تھوڑا دو مگر اخلاص کے ساتھ دو، تو ہر چیز میں اخلاص، ہر عبادت میں اخلاص، روزے میں اخلاص، صدقے میں اخلاص، حج میں اخلاص، یہ اب حج جو ہے یا عمرہ ہے مثال کے طور پر بڑی بہترین عبادت ہے، بشرطے کہ مقصود کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ ایک آدمی کی عادت ہے کہ ہر سال جاتا ہے، اب ایک سال اس کے کچھ حالات متحمل نہیں ہو رہے یا طبیعت نہیں چاہ رہی، لیکن یہ سوچتا ہے یار اگر اس سال نہیں جاؤں گا، ہر سال جاتا ہوں، لوگ کہیں گے کہ ہر سال جاتا تھا اس سال نہیں گیا، تو کیا ہوا، اس تصور نے اس کی جو روح تھی اخلاص اس کو کاٹ دیا۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ طریقت بتاتا ہے، عادات میں جو طریقہ ہے اس کا صحیح وہ فقہ بتاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالی کی رضا کے مطابق بنانا یہ طریقت بتاتی ہے۔
اخلاص جو ہے نا مکمل طور پر یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، یہ اس کے لیے رگڑے کھانے پڑتے ہیں، رگڑے کھا کر اخلاص کامل ہوتا ہے، اور وہ رگڑے کھلاتا ہے، یہ طریقت کھلاتی ہے۔ جب آدمی کسی اللہ والے کے صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کے پاس آنا جانا رکھتا ہے، اس کو اپنے حالات کی اطلاع کرتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں میں اخلاص سے کر رہا تھا، کہاں اخلاص موجود نہیں تھا۔ تو عبادات میں نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ہیں، ایک اخلاص، اس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی مکمل، یہ طریقت سکھاتی ہے۔ دوسرے خشوع جو ہے وہ بھی نماز کا ایک لازمی حصہ ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ خشوع اختیار کرتے ہیں وہ ہیں فلاح پانے والے۔ اب فقہ والا جو ہے نا وہ یہ کہہ دے گا کہ ہاں بھائی خشوع بھی فرض ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خشوع ہونا چاہیے، اتنا تو کہہ دے گا۔ لیکن جب اس سے پوچھا جائے کہ بھائی کتنا خشوع فرض ہے، سمجھے، تو وہ یہ کہے گا کہ جی نماز کی نیت باندھتے ہوئے بھی اگر انسان کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو خشوع کا جو ادنا درجہ ہے وہ اس کی نماز کو باطل نہیں کہے گا، سمجھے۔ فقہا وہ ساتھ میں انسان کی نفسیات اور انسان کی اس کے ساتھ لگے ہوئے حالات، ان سب کو مد نظر رکھ کر کوئی حکم لگاتے ہیں۔ اب ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے فلاح کے لیے ضروری ہے خشوع، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ بھئی ایسا خشوع چاہیے کہ ایک لمحہ بھی نماز کے اندر کسی اور چیز کا خیال نہ آئے، اس کے بغیر نماز بیکار ہو جائے گی، تو کسی کی نماز صحیح نہیں ہوئی۔ لہذا فقہا کہتے ہیں کہ جو ادنا مقدار ہے وہ ہے فرض۔ ادنا مقدار کیا ہے کہ جب آدمی نماز کی نیت کر رہا ہے تو اس کو پتا ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوں، بس اللہ اکبر کہہ دیا اس نے سوچ کر، فقی کہتا ہے نماز تیری ہو گئی۔ اور یعنی اس کے اندر اس کو فاسد نہیں کہیں، اس نماز کو باطل نہیں کہیں، امت کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، سمجھے آپ، کہ یہ امت جو ہے یہ کہیں ایسی نہ ہو کہ یہ بھاگی جائے۔ لہذا جو ادنا در کے شروع میں نیت جب کر لی نماز کی تو کیا ہوا، یعنی خشوع کا جو فرض درجہ ہے وہ حاصل ہو گیا۔ اب نیت پہ بھی اور سہولت دی کہ نیت جو ہے نا، نماز کی نیت جب آدمی باندھتا ہے تو نیت پہ یہ سہولت دی کہ ایک تو آج کل مشہور ہے کہ نیت کرتا ہوں نماز سے اس امام کے اور منہ میرا قبلے کی طرف، اور خدا جانے کیا بہت لمبی گردان ہے نا، وہ ضروری قرار دی جاتی ہے، اس حد تک کہ امام کھڑا ہے رکوع میں چلا گیا اور وہ نیت ہی باندھ رہا ہے، وہ اتنی لمبی چوڑی گردان کر رہا ہے۔ فقہا کہتے ہیں یہ کچھ زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں، نیت کے لیے زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں، نیت کہاں کا کام ہے، دل کا، تو دل میں نیت ہو تو معتبر ہو گئی۔ یہاں تک فقہا نے کہہ دیا کہ ایک آدمی نماز کی نیت سے گھر سے نکلا تھا مسجد میں، تو جب نکلا تھا اس وقت اس کی نیت یہی تھی کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اب بیچ میں خیالات آ گئے پتہ نہیں کیا، یہاں تک کہ نماز تو پہنچ گیا، اللہ اکبر۔ اس وقت وہ خاص نیت کا استعداد نہیں ہوا جو پہلے کی تھی، تو پہلی والی نیت بھی معتبر ہے، وہ بھی معتبر ہے، اس سے بھی نماز ہو جائے گی۔ تو فقہا جو ہیں وہ جب حکم لگاتے ہیں تو سارے انسانوں کی نفسیات کو دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر، کہ ہم کوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ اس کی وسعت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں کرتے، لہذا وہ ادنا سے ادنا درجے کو کہتے ہیں کہ مطلب یہ حاصل کر لے تو، فقہا وہاں تک جاتے ہیں۔ لیکن طریقت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے نماز کا دوسرے کسی سے فتویٰ لوگے تو ہو جائے گی نماز تمہاری، باطل نہیں کہتے ہم اس کو، فاسد نہیں کہتے، تمہیں تارک نماز نہیں کہیں گے کہ نمازی نہیں ہے، نمازی ہو، لیکن روح اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ یہ خشوع اول سے لے کر آخر تک نہ ہو۔ تو طریقت وہ طریقہ بتاتی ہے اس بات کا
کہ خشوع کس طرح حاصل ہو. اس میں افراط تفریط سے بھی بچاتی ہے، اعتدال کا راستہ بتاتی ہے. زبان پر چڑھا ہوا ہے اور پتہ بھی نہیں چلا کون سی صورت پڑی کون سی نہیں پڑی. تو اس غفلت سے اپنے آپ کو نکالو. پہلی مشق یہ ہے کہ الفاظ نماز کی طرف دھیان کو لگانے کی کوشش کرو. اس کوشش میں کسی وقت بھٹک بھی جائے گا، کہیں اور چلا گیا، پھر واپس آ جاؤ اسی الفاظ کی طرف، پھر بھٹک گیا پھر واپس آ جاؤ. اگر یہ کوشش کرتے رہو گے اور غفلت میں سے اپنے آپ کو نکالو گے تو رفتہ 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 وہ بھٹکنے کے واقعات کم ہو جائیں گے اور دھیان کے اس کی طرف لگنے کے واقعات میں اضافہ ہو جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں حضرات صوفیاء کرام. وہ جانتے ہیں ہماری حقیقت بھی کہ ان کو اگر ابھی کہہ دیا کہ تم ویسی عبادت شروع، لہذا اس کو وہاں سے شروع کرتے ہیں. جبکہ فقہا نے اتنی سہولت دے رکھی ہے کہ پہلے سے جو نیت تھی وہی معتبر چلتے رہی. لیکن صوفیہ جو ہے وہاں سے شروع کرتے کہ بھئی یہاں سے تم آغاز کرو، بسم اللہ کرو، اور پھر رفتہ رفتہ جب یہ غفلت دور کرو. بس والی بات یہ ہے، غفلت دور کرو، بلا پرواہی دور کرو. نماز میں کھڑے ہو تو ایک مرتبہ، اور میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے دعا کر لو، یا اللہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے اخلاص کی اور خشوع کی توفیق عطا فرما. دعا کر لو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس نیت سے پڑھ لو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ اس کو آگے بھی بڑھائیں گے. بس آج اتنا ہی سبق. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے پھر خشوع کیا ہے، اگر اللہ نے زندگی دی، توفیق دی، تو پھر آگے انشاءاللہ کچھ عرض کریں گے. واللہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ.